مزید حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے. ہم نے عرض کیا کہ حدیث غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین تعین کیا ہے، امام تعین کیا ہے. امت پر ایک واجب الاتباع سردار دینی شہنشاہ کا نصب فرمایا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں. ان میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ حدیث ثقلین ہے، جو اسی مقام پر، مقام غدیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان اقدس سے یہ صادر ہوئی ہے، ان الفاظ کے ساتھ کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو بہت ہی قیمتی چیزیں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور میری اہل بیت، قرآن اور میری اہل بیت. اور اسی وقت انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کے بلند کیا ہے اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. تو یہ بخوبی واضح کر دیتا ہے کہ یہاں پہ مولا سے مراد وہی جو واضح مفہوم ہے، اولا بالتصرف، وہی مراد ہے. اس سلسلے میں میرے عزیزوں اگر آپ یا کو یاد ہو تو میں نے آپ کی خدمت میں بہت ساری احادیث پیش کی، حدیث ثقلین مختلف اسانید کے ساتھ، اور ہر سند کی تصحیح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. مثلا ان اسانید میں سے ایک سند جو تھا یعقوب ابن سفیان فسوی کا تھا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الکتاب المعرفت والتاریخ تألیف یعقوب ابن سفیان الفسوی. یہاں پر جلد نمبر 1 چھاپ مکتبۃ الدار بالمدینہ المنورہ سنہ 1410 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر عزیزو صفحہ نمبر 536 میں یہ حدیث آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے. اس کی صحت ہم نے ثابت کی ہے آپ کی خدمت میں. صرف آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ زید بن ارقم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کیے انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا کتاب اللہ عز وجل وعترت اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اور ہم نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی صحت پہلے ثابت کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے صحیح سند کے ساتھ کتاب بلادری سے، کتاب اس کو بلادری بھی بولتے ہیں، انصاب الاشراف سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. کتاب جمل من انصاب الاشراف چھاپ دار الفکر الجزء الثانی سنہ 1996 میں بیروت لبنان میں چھپی ہوئی کتاب. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 536 میں بلے حدیث یہ ہے حدثنا عبد الملک ابن محمد ابن عبداللہ الرقاشی، اسی سند کے ساتھ عامر ابن واثلہ ابو الطفیل سے، پھر زید ابن ارقم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا یہ حجت الوداع. جب ہم غدیر خم میں تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَمْ تَذِلُّوا کتاب اللہ وعترت اہل بیت. یہ پہلے آپ کی خدمت میں اس کی تصحیح ہم بیان کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میرے عزیزو ہم نے آپ کو مسند اسحاق ابن راہوی سے وہ حدیث دکھایا جس کو بہت بڑے حفاظ نے اس کی تصحیح کیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ تألیف احمد ابن ابی بکر البوصیری، جلد نمبر 7 چھاپ دار الوطن للنشر، جو سنہ 1999 میں دار الوطن ریاض میں، جو سب ٹیررزم کا کیپٹل ہے، ریاض، وہاں پہ چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 13، یہاں صفحہ نمبر 210 حدیث باب 13 حدیث 6683. بلی وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تذلوا كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيتي. یہ حدیث رواہ اسحاق بسند صحیح، اسحاق ابن راہوی نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ تألیف ابن حجر العسقلانی، جلد نمبر 16 چھاپ دار العاصمہ، جو سنہ 2000 میں دار العاصمہ ریاض میں، ٹیررزم کے کیپٹل سٹی میں چھپی ہے یہ کتاب. یہ حدیث نمبر 3943، صفحہ نمبر 142. هذا اسناد صحیح، نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش عرض ہے. بلی وقد ترکتکم فمن، یہ غدیر خم کی حدیث ہے، خم بخم من، وہاں پہ خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا ہے. بلے فمن کان اللہ ورسولہ مولا فإن هذا مولا.
کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا مولا ہے اگر آپ اللہ اور رسول کو اپنا مولا سمجھتے ہیں. وقد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ سببه بیدی وسببه بایدیکم واہل بیتی سلام من اللہ علیہم. اور حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اچھا یہ نہایت اختصار کے ساتھ تفصیل ان کی پیش کر چکے ہیں. اچھا اور یہ کتنے سند ہو گئے؟ یہ 3 سند ہو گئے، یعقوب بن سفیان کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلا کرے بلا زوری صاحب کی، اور تیسرا جو ہے اسحاق بن راہوی کی.